یاد رکھنا، چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا، اور چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا۔ بس یہ بات زیادہ یاد رکھنی چاہیے کہ چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا، اور چھوٹی لغزش کو کبھی چھوٹی لغزش نہ سمجھنا، چھوٹی نیکی کو کبھی ضائع نہ کرنا۔ چھوٹی نیکی قبول ہو جائے تو نیکیوں کا انبار بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو دل میں راضی رکھا کرو، اور راضی رکھنے کا ثبوت بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ میں تنہا بیٹھ کر یہ سوچا کریں کہ کیا آپ اللہ پر راضی ہیں، یا بھی 2-4 دعائیں باقی ہیں۔ اللہ پر راضی وہ انسان ہوتا ہے جس نے اللہ سے اور کچھ نہیں لینا اور کچھ مانگنا نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہم راضی ہوئے اور ہم نے دعا سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو کہ اللہ آپ پر راضی ہو چکا ہے۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے، اور جو اللہ پر راضی نہیں ہوتے تو بس سمجھ لو کہ اللہ ان پر راضی نہیں ہے۔ تو انسان یہ سمجھ لے کہ کبھی آپ آئینہ ہیں، کبھی وہ آئینہ ہے، تو آپ کی اپنی کیفیت اللہ کے حوالے سے جو ہے وہی کیفیت اللہ کی آپ کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ آپ اس کے قریب آ جاتے ہیں تو وہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دور ہو گئے تو وہ دور ہو گیا، تب ہی آپ دور ہو گئے۔ تو کبھی آپ کاز ہو یعنی وجہ ہو اور وہ ایفیکٹ ہے، کبھی وہ کاز وجہ ہے اور آپ ایفیکٹ ہو، نتیجہ ہو۔ تو کبھی وجہ وہ اور نتیجہ آپ، کبھی وجہ آپ اور نتیجہ وہ۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں۔ اگر آپ راضی ہیں جو کچھ زندگی میں ہے، کمزوری، خامی، کمی بیشی، پھر بھی راضی ہیں، یعنی آپ مکمل طور پر راضی ہیں، تو اللہ آپ پر راضی ہے۔ جس پر اللہ راضی ہے وہ اللہ پر راضی ہے۔ یہ بات اپنی تنہائی میں دریافت کر لو۔ مقصد ہے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، وہ کبھی آپ کے دشمن بنائے گا۔ اس نے دوست تو بنائے لیکن آپ کے دشمن بھی بنا دیے، تو آپ اس کے دشمن بنانے کے عمل پر راضی رہیں۔ اس نے ہی کافروں کو بنایا، ان کو رزق بھی دیتا ہے، تو اس پر بھی آپ راضی رہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو اس کائنات کا اختیار 5 منٹ کے لیے مل جائے تو 5 منٹ کے بعد آپ کائنات اللہ کو واپس کرو، تو اس میں ایک رتی برابر تبدیلی نہ ہو۔ تو یہ ہے راضی انسان کی خوبی۔ وہ کہتا ہے کہ 5 منٹ کائنات میرے قبضے میں رہی ہے، پھر جیسی تھی ویسی رہی ہے اور میں نے اس میں دخل نہیں دیا۔ کہتا ہے آپ نے کوئی 2-4 کام کر لینے تھے، تو وہ راضی شخص کہتا ہے نہیں، وہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کے کام میں دخل نہیں دیتے۔ راضی رہنے والا انسان وہ ہے جو اس کے کام میں دخل نہ دے۔ بس سمجھو کہ اللہ اس پر راضی ہو گیا، تو اگر آپ راضی ہو جاؤ تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دیکھو کہ دعا کی بڑی ضرورت ہے، اصلاح کی کوششیں جو ہیں آپ یہ ضرور کرو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ دنیا کی مکمل اصلاح نہیں ہوگی۔ جب تک شیطان کا لفظ قرآن میں ہے تو شیطان رہے گا، جو قرآن کے اندر لفظ ہیں وہ رہیں گے۔ کافر کا لفظ ہے تو کافر رہے گا، مومن کا لفظ ہے تو مومن رہے گا، شر رہے گا، خیر رہے گی، ہم رہیں گے اور وہ بھی رہیں گے۔ زندگی صرف آپ کی کوشش کا نام ہے۔ آپ ایمانداری سے کوشش کریں، آپ تنہائی میں غور کریں، اور اگر آپ کو اپنی بخشش کا یقین ہو گیا، مکمل یقین ہو گیا جس میں کمی بیشی نہیں ہے، اور اس یقین میں اپنے بھائی کو شامل کرنا چاہتے ہو، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اپنے دل میں بخشش کا یقین ہے، میرا سگا بھائی ہے، اسے شامل کرنا ہے، تو اپنی بخشش میں شامل کرنے سے پہلے، بہشت میں شامل کرنے سے پہلے اپنے پیسوں میں شامل کرو۔ جب پیسوں میں آپ شامل کر لو، بس پھر آپ یہ سمجھیں کہ اسے زندگی میں شامل کر لیا اور وہ عاقبت میں بھی شامل ہو گیا، تو تبلیغ اس وقت کرو، پھر اللہ راضی رہے گا۔ آخر میں سب لوگوں کے لیے دعا کریں، اور جو یہاں نہیں آ سکے ان کے لیے بھی دعا کریں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک